وَيْلٌ لَهُ رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ بربادی ہے اس شخص کے لیے، تباہی ہے اس شخص کے لیے، برا ہو اس کا جو اپنی باتوں میں کثرت سے جھوٹ کا استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی علامت بتائی۔ ایک انسان اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، زبان کا استعمال کرنے میں اس کو اختیار ہے، لیکن اگر یہ اختیار صحیح کام کے لیے استعمال کرتا ہے تو بہتر ہے۔ زبان کا اختیار، زبان کے استعمال کرنے کا اختیار غلط طریقے پر کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ غلط ہے۔ عام طور پر بار بار میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، ایک دوسروں کے ساتھ کچھ گپ شپ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے انسان اپنی زبان کا کثرت سے استعمال کرتا ہے، اور انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا کام سے، کام کی مشغولیت سے دور آ کر کچھ اپنے ذہن کو تر و تازہ کرے، روزانہ کی ڈیوٹی سے الگ ہو کر کچھ الگ جگہ جا کر اپنے آپ کو نشیط بنا لے۔ تو روزانہ کی ڈیوٹیوں سے، روزانہ کے کام سے انسان کا ذہن تھک جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی وہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے، یا تو وہ کسی ایسی جگہ آتا ہے جہاں پر جھاڑیاں ہوں، پودے لگے ہوئے ہوں، پھول ہوں، یا اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر پانی ہو، دھیمی دھیمی ہوائیں چل رہی ہوں، ایک طبیعت میں تھوڑا سا ایک الگ طرح کی چیز پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کا دل چاہتا ہے کہ چند لوگوں کو بلائیں جن سے اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، کسی گارڈن میں، کسی میدان میں، کسی کے گھر پر، کسی کے چھت کے اوپر، کسی ہوٹل میں، کوئی بھی جگہ جہاں وہ منتخب کر لیں وہاں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے سے کچھ گفتگو کریں، کچھ اچھی باتیں کریں، ہنسی مذاق کریں، تھوڑا سا ذہن فریش ہو جائے، ذہن اچھا ہو جائے۔ یا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کریں، اپنے بچوں کو بلائیں، اپنی بیٹیوں کو بلائیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ جائیں، اپنے کچھ دوسرے رشتہ داروں کو جمع کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گپ شپ کر لیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذہن کو تر و تازہ کیا جائے اور جسمانی جو تھکاوٹ ہے اس تھکاوٹ کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اب جب دوبارہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ہم مکمل طور پر تر و تازہ ہو کر انتہائی چاق و چوبند کے ساتھ کام کریں اور ہماری تھکاوٹ باقی نہ رہے۔ لیکن اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، ذہن کو تر و تازہ کرنے کے لیے عام طور پر جب محفلیں جمتی ہیں، جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں، تو کچھ الگ قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ یا تو وہاں پر کچھ دین کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی باتیں کی جاتی ہیں، اچھے واقعات سنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے بارے میں بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حال چال معلوم کیے جاتے ہیں، اس میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس سے بھی اس کے دل کو راحت پہنچتا ہے۔ اور کبھی اسی چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اس پر ہنستا ہے، یہ اس پر ہنستا ہے، کبھی وہ ان کے خاندان کے بارے میں بولتا ہے، کبھی وہ ان کی شکل و صورت کے بارے میں بولتا ہے، کبھی اس کی چار گھر کے بارے میں بولتا ہے، کبھی اس کی تجارت کے بارے میں بولتا ہے، کسی دکان کے بارے میں بولتا ہے،
کبھی کسی واقعے کا ایسا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سب کے سمجھ پڑتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں نے ایک جگہ پر ایسے بیوقوفی والی حرکت کی تھی، فلاں اتنا ڈر گیا تھا، فلاں وقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. ایسی چیزوں کو پیش کر کے ایک دوسرے کو ہنسایا جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس اپنے ذہن کو تازہ کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہنسی مذاق کریں گے. ہنسی مذاق کرنا، اس طرح سے تفریح کرنا، ایک دوسرے کے چہرے پر خوشی داخل کرنا، دلوں میں مسرت داخل کرنا، یہ منع نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، جو قرآن کی آیت جن پر نازل ہوا کرتی تھی، جو ہمیشہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے تھے، خود بھی آخرت کی فکر میں ہمیشہ آپ محو رہتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ اللہ کا تقوی سکھاتے تھے، اللہ کا ڈر دلاتے تھے، قبر کی یاد دلاتے تھے اور جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے تھے. موقع ملنے پر وہ کبھی اپنے صحابہ سے مذاق بھی کرتے تھے، اپنے گھر کے اندر بھی مذاق اور گھر کے باہر جب ساتھیوں میں نکلتے وہاں بھی مذاق کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے لیے ہر کام میں آپ نمونہ ملیں گے. سنجیدگی ہے تو وہاں بھی آپ نمونہ ہیں، سردار ہے تو وہاں بھی آپ نمونہ ہیں، محبوب کی شکل میں ہے تو وہاں بھی آپ نمونہ ہیں، حاکم کی شکل میں ہے وہاں بھی آپ نمونہ ہیں، تکلیف میں ہو وہاں بھی آپ نمونہ ہے، خوشحالی ہو وہاں بھی آپ نمونہ ہے، مالدار ہو غریب ہو ہر اعتبار سے آپ نمونہ ہیں. اور جب جنت و جہنم کا تذکرہ ہو، آخرت کی فکر کرنا ہو، وہاں بھی آپ نمونہ ہوتے ہیں. اور جب کسی کو ہنسی مذاق کرنا ہو، دوستوں میں گپ شپ کرنا ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پھر وہاں نبی کی کوئی ایڈیت نہ ہو، نبی کے کوئی احکامات اس کے بارے میں نہ ہو. اس سلسلے میں بھی آپ کے احکامات موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مذاق کرتے تھے، اپنی بیویوں سے بھی آپ مذاق کیا کرتے تھے، لیکن مذاق کا انداز ایک الگ ایسا ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے نہ سامنے والے کو تکلیف ہو، نہ کسی کو برا محسوس ہو، نہ اس کا وہ مذاق کچھ غلط نام کے حساب سے مشہور ہو جائے کہ دوسرے لوگ اس کو مذاق کا ذریعہ بنا کر ہمیشہ چلانے لگے، اور نہ بولنے کے اندر کوئی کانا ہو، کوئی تشبیہ ہو، کوئی تحقیر کرنا ہو. ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا تھا، یا ذوالنین، اے دو کان والے. انسان کو دو کان تو ہوتے ہی. انس بن مالک چھوٹے سے بچے خادم ہیں، آپ نے مذاق کر کے کیا ہے دو کان والے، یا ذوالنین، مذاق کرنا تھا. آپ نے ان کو ہنسا دیا کہہ کر، لیکن جو جملہ استعمال کیا ہنسانے میں وہ غلط نہیں تھا، وہ حقیقت کے برابر تھا. ایک شخص آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک سواری چاہیے، میں کہیں جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں. وہ شخص پریشان ہو گیا، مجھے سواری کرنا ہے، میں بچہ لے کر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوتے ہیں کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہوتے؟ اونٹ چاہے جتنا بڑا ہو جائے وہ تو کسی کا بچہ ہی ہے. بتانا آپ کے ذہن میں جو چیز موجود تھی آپ نے کہی، سامنے والے کو ذرا الگ لگا. جب وضاحت کی گئی تو سمجھ میں آیا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، لیکن مذاق میں غلطی نہیں. آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ مطلب کوئی الگ چیز آپ دے رہے ہیں. وہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے، 10 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، 15 سال کا ہو جائے، بہرحال وہ اپنی ماں کا بچہ ہی ہے. تو آپ نے ان سے مذاق کہہ دیا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں. تو ان کو ایسا محسوس ہوا شاید چھوٹا بچہ لینے والے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مذاق نہیں کیا کرتے تھے. لیکن مذاق میں اگر کوئی انسان حد سے گزر جاتا ہے تو وہاں آپ نے اس کے لیے حد متعین کر دی. اسی لیے آپ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ بِهِ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں
کہ اس طرح سے مزاح کرنے کے لیے، سیر و سیاح کے لیے، تفریح کے لیے، ذہن کو تازہ کرنے کے لیے جو گفتگو کی جاتی ہے اس میں زیادہ تر جھوٹ بولا جاتا ہے. سامنے والے کے بارے میں کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جھوٹے واقعات، اور جھوٹ کی نشر و اشاعت، جھوٹ بولنے کی تربیت آج اتنی زیادہ کی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدائش سے لے کر سیریلوں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، موبائل ایپس کے ذریعے ایسے کئی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں جس میں جھوٹے واقعات بتائے جاتے ہیں، جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں، جھوٹے سیریل نکل چکے ہیں، قصے ہیں مکمل جھوٹے. اور یہ جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ہنسائیں، لوگ ہنسیں گے، لوگوں کی صحت اچھی ہوگی، لوگوں کا ذہن فریش ہوگا، ذہن تر و تازہ بنے گا. نبی فرماتے ہیں ہنسانا ہی ہے تو اس کے لیے حرام کام کا استعمال کیوں؟ ہنسانا یہ واجب نہیں ہے، یہ جائز کام، مستحب ہے. اس مستحب کام کے لیے جھوٹ بولنا جو حرام ہے تو جائز کام کرنا ہے اس کے لیے حرام کام کا استعمال، یہ کون سی عقل مندی ہو گئی؟ جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ مستحب ہے، جائز ہے، لیکن مستحب کام کے لیے ہم جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ حرام ہے. تو جو کام کیا اس کا فائدہ تو کم ہوا، لیکن جو وسیلہ، جو طریقہ ہم نے استعمال کیا اس طریقے سے ہمارا گناہ بہت زیادہ ہو گیا، ہم بہت بڑے مجرم بن گئے. اور اگر ہم بار بار اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہ گئے تو پھر روزانہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے پھر کتنا ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہوں گے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنِ اسْتَعَانَ بِالْمَظَاهِرِ الْجَمِيلِ عَلَى الْحَقِّ فَهَذَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. اچھی بات بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، خوش کرتا ہے، یہ اچھا کام ہے. کوئی انسان جو جائز بات ہے، جو اچھی بات ہے، جو حق ہے، جو سچی ہے، ایسی باتوں کا استعمال کر کے اگر لوگوں کو ہنساتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن مذاق میں اگر کبھی ہم نے ایسے کیا کہ ہم مذاق کرتے ہوئے شریعت کا مذاق اڑانے لگ گئے، کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کہا دیکھو دڑیل آ گیا، دیکھو اس کی داڑھی کیسی ہے، یہ تو فنا اور فنا دکھائی دے رہا ہے. کبھی بات کرتے کرتے کسی دنیا کے ایسے شخص کا نام لیا جاتا ہے جو دہشت گردوں کی فہرست میں دنیا کے اندر معروف ہے، کہتے اس کی داڑھی فنا کی طرح دکھائی دے رہی ہے، یہ داڑھی دیکھو بغرے کی طرح دکھ رہی ہے. لوگ آپس میں مذاق کرتے ہیں، مذاق کر کے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، لوگوں کو ہنسی آتی ہے. یہ دین کا مذاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھا کرتے تھے، رکھنے کو پسند کرتے تھے. داڑھی کم کرنا، داڑھی چھوٹی کرنا، داڑھی کاٹنا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، ہندوسیوں کا، مجوسیوں کی ان کی علامت ہے. جو یہودی، نصرانی، مجوسی، ہندوسی ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلتا ہے اور نبی کے راستے پر چلنے والے کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے. اسی طرح سے جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو مذاق اڑاتے اڑاتے ہماری مذاق ایسی نہ ہو کہ سامنے والے کے لیے وہ ہمیشہ ایک برا نام بن جائے. ہم نے کسی کا کوئی نام رکھ لیا، اسی نام کے ذریعے مذاق اڑاتے جا رہے ہیں. جب بھی ہم وہ نام لیتے ہیں وہ چڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے آپ سے، آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ کو ہنسی آ رہی، سامنے والے کو اسے تکلیف ہو رہی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اس نام سے پکاریں، وہ نہیں چاہتا کہ یہ نام جو آپ جس سے نام آپ پکار رہے ہیں جو پورے محلے والے سن لیں، کوئی پڑوسی سن لیں، کوئی دوسرا سن لیں. یہ مذاق کیسے ہوا؟ یہ ہنسانا ہوا یا تکلیف دینا ہوا؟ لا يسخر الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. یہ جو مذاق اڑایا جاتا ہے، برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، برے نام رکھے جاتے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ایمان لانے کے بعد یہ کسی بڑی برائی کے اندر بے حیائی داخل ہو گئی. یہ تو مومن تھے، یہ برے نام کب سے لگانے لگے، برے الفاظ سے کب سے خطاب کرنے لگے؟ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے. اور ناپسندیدگی کس طرح کی ہوتی ہے آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتی تھی ان صفیہ کذا و کذا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین قد میں چھوٹی سی تھی. قد چھوٹا انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کوئی بہت لمبا ہوتا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہوتا ہے، کوئی درمیان میں ہوتا ہے، کوئی بہت موٹا ہوتا ہے، کوئی بہت دبلا ہوتا ہے. شکل و صورت جسمانی حیات قد اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کوئی جس طرح کی چیز موجود ہے اسی طرح کی چیز اگر چڑ کے حساب سے بناتا ہے، مذاق کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ناپسند فرماتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون، وہ بیوی جو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھی آپ کے نزدیک، جب ان کی زبان سے سنا ہے صفیہ کا کذا ہوتا تھا کہ صفیہ یہ چھوٹے قد کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اپنے محبوب بیوی سے کہتے ہیں انکی قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتها. تم نے ایسا جملہ استعمال کیا ہے صفیہ کے بارے میں، ایسی بات کہی ہے، اگر یہ بات تمہارا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے گا. ایسا مذاق؟ یہ کون سا مذاق ہوا؟ آپ کو اللہ نے اچھی صحت دی ہے، یہ ہائٹ میں کم ہے، قد میں کم ہے، تو ایسا کم ہونا یہ آیت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ اس کو آیت بنا کر مذاق بنا کر پیش کرتے ہیں، اگر اس پر ہنسی آتی ہے، لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، ایسی صورت میں کبھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ناپسند فرمایا ہے. مزاق کرتے ہوئے کبھی باپ مزاق کرتا ہے بچوں سے، شوہر مزاق کرتا ہے بیوی سے، بیوی مزاق کرتی ہے شوہر سے، دوست مزاق کرتا ہے دوست سے. باپ جب گھر جاتا ہے اور بیٹا کی بات نہیں سنتا، فلاں کام کرو ورنہ شیطان آ جائے گا، شیطان سے ڈرتے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دیکھو بھوت آ جائے گا. ایسی کوئی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں جس سے سامنے والا ڈر جاتا ہے، یا تو کسی کا نام لینے سے ڈرتا ہے، یا کچھ شکل دیکھنے سے ڈر جاتا ہے، کبھی اچانک کسی کو اندھیرے میں لے جا کر ڈرا دیا جاتا ہے. اور یہ عام طور پر دوست بہت ہوتے ہیں. کوئی شخص بھی حمام میں چلا گیا، مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، تو باہر والا دوست فوراً پاس لائٹ بند کر دیتا ہے، وہ بھی جانا حمام میں ہے. اب یہ باہر لائٹ بند کر کے خوش ہو رہا ہے، چلا ہے، وہ اندر سے رو رہا ہے، پکار رہا ہے لائٹ چالو کرو، لائٹ چالو کرو. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو مذاق کیا جائے. یہ مذاق میں کوئی نقصان ہو جائے تب اچانک سامنے کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، ہمیں پیچھے سے دھکا دے دیا، ہم مذاق کر رہے ہیں آپ سے، آپ ناراض ہو رہے. یہ طریقہ ہے مذاق کرنے کا؟ ہم تو بالکل غافل تھے. آپ اچانک دھکا دیتے ہیں، اچانک میرے کان میں آकर چلاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا نقصان ہے اس کے اندر. مذاق میں آپ ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں تو مذاق ایسا ہو کہ جس سے سامنے والے کا نقصان بھی نہ ہو. اور مذاق کرنے کے لیے عام طور پر ہمارے پاس وہ نقلی سانپ، نقلی چپکلیاں مارکیٹ میں موجود ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھلونے جو ملتے ہیں، چاکلیٹ ملتے ہیں، اس میں ایک چیز موجود ہے. گولیاں خریدنے جائیں تو اس میں نقلی ایسی ڈرامے چیزیں موجود رہتی ہیں.
بچے بچے آپس میں ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں. تو اس طرح کا ماحول جس کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف ہو، یہ بچپن سے ہی یہ ماحول بنا دیا جا رہا ہے. اچانک اس کے سامنے پھینک دیا جائے وہ فوراً چل رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں بیٹا ہم مذاق کر رہے تھے. تو یہ مذاق شریعت کے اندر جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کو ڈرا دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یربع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے، خوف میں مبتلا کرے. اسی طرح سے کبھی ہم کسی کو ایسی چیز کے نام سے پکارتے ہیں یا ایسی حیات بیان کرتے ہیں، اس کی چال ہے، اس کا بولنا ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے، اس کا عیب نظر آتا ہے، دکھائے دیکھیں تو کچھ ہنسی آتی ہے. کوئی انسان پیر سے معذور ہے، رگڑ رہا ہے، کوئی انسان ہاتھ سے معذور ہے، ہاتھ برابر کام نہیں کر رہے، کوئی انسان آنکھوں سے معذور ہے، آنکھ برابر کام نہیں کرتی ہے، کوئی انسان کان سے معذور ہے، کان سے برابر سنائی دینے جائے، اور ہم اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کے سامنے آتے ہیں تو فوراً لگانا شروع کرتے ہیں. جس طرح سے وہ کرتا ہے ویسا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں ہم پر ہنسیں اور ہم دوسروں کو دکھائیں، سب کو ہنسائیں. اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے، بولنے میں کیا ہنسی آتی ہے، ہم ویسا بول کر دکھائیں. اس کی آنکھیں کیسی اسے بنا کر دکھائیں، اس کی زبان کیسی وہ بنا کر دکھائیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہنسایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. آپ کسی پر، کسی کی تخلیق پر، کسی کی حیات پر، کسی کی چال ڈھال پر، کسی کے بولنے پر، کسی کی عادت پر ایسا ہنسی نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ، لوگوں کی ہنسی کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بیماری سے، اس عیب سے پاک کر دے اور آپ کو اس میں مبتلا کر دے. وہ پیر سے معذور تھے، اس کا پیر صحیح ہو جائے، تم پہلے ہو جاؤ. وہ کام سے خراب تھا، کم سنائی دیتا تھا، وہ اچھا ہو جائے، تم پہلے بن جاؤ. نبی فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. آپ کسی کی عادت کو، کسی کی خلقت اور مشیت کو، کلام کو لوگوں کے درمیان ہنسی کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عیب سے پاک کر دے گا، وہ اچھا ہو جائے گا اور وہ عیب تمہارے اندر پیدا ہوا تاکہ اب تم لوگوں کے لیے ہنسی کا ذریعہ بن جاؤ. یہ عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مذاق سے منع فرماتے ہیں. مذاق کی بے حد ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض افراد ہمیشہ ہر جگہ مذاق کرتے رہتے ہیں. فون کرے تو وہاں مذاق، جب ملاقات ہو وہاں مذاق، نیند میں ملاقات ہوئی وہاں مذاق، راستے میں ہے وہاں مذاق، گاڑی پر ہے وہاں مذاق، مسجد میں ہے وہاں مذاق، کسی بھی جگہ جہاں ہے وہاں مذاق ہی مذاق. تو کبھی کبھی آدمی کا ذہن الگ کام کرتا ہے. ہم کسی اپنے گھر کے بارے میں مصروف ہیں، کوئی ہمارے اوپر ٹینشن ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں.